الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات محترم، موضوع اور ٹاپک دعا، بالخصوص دعائے افتتاح۔ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب، جب یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ صاف صاف ان کو بتا دیجئے گا کہ میں تمہارا پروردگار تمہارے بہت قریب ہوں، بس تم پکار کے تو دیکھو، پکارنے والے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، بس شرط یہ ہے کہ یہ لوگ جب میں انہیں بلاؤں تو لبیک کہہ کر حاضر ہو جائیں اور مجھ پر ایمان لائیں، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح راستے پہ آ جائیں۔ اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم نے 7 مرتبہ ضمیر متکلم واحد یعنی مفرد استعمال کیا ہے، میں یعنی اس کا مطلب خداوند عالم یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں اپنی مخلوقات کے، اپنے بندوں کے کتنا زیادہ نزدیک ہوں۔ اور دوسرے مقام میں انا اقرب من حبل الورید، دوسرے مقام پہ ہے کہ میں تمہارے رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے۔ اور کون ہے کہ جو تم پہ رحم کر سکتا ہے؟ تمہاری محبت ہے کہ جو میرے دل میں تمہاری محبت پائی جاتی ہے۔ خداوند عالم ایک ماں کی ممتا اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنے بچے کے حوالے سے، اور بالخصوص وہ بچہ جب وہ شیرخوار رہتا ہے تو یہ فطرت انسانی میں خداوند عالم نے رکھا ہے ماں کی ممتا میں کہ ماں اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دے دیتی ہے۔ ماں کی ممتا ہے کہ بچے کو پیاسا اور بھوکا نہیں رکھ سکتی ہے، اور پیاسا نہیں دیکھ سکتی ہے، بھوکا نہیں دیکھ سکتی ہے، اور بچے کو پریشان نہیں دیکھ سکتی ہے۔ یہ ماں کی ممتا ہے۔ تو جب ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ اس طرح سے پیش آتی ہے تو اگر ہم لاکھوں کروڑوں ماؤں کی ممتا کو ایک جا کریں تب بھی یہ ممتا یعنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں ماؤں کی ممتائیں کم ہو جائیں گی خداوند عالم کی محبت کے آگے کہ جو اپنی مخلوقات سے کرتا ہے۔ خداوند عالم اپنی مخلوقات کو بہت چاہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مخلوقات خداوند عالم کی عظمت کو نہ جانتے ہوئے، اس کے وجود کو نہ سمجھتے ہوئے، اس کی وحدانیت کا اقرار نہ کرتے ہوئے اس سے دور ہو جائے۔ ابھی ہم اسی دعا کے سلسلے میں دعا افتتاح کے آگے چلیں گے کہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم خدا کے ساتھ پیش آتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں وہ کس طرح سے ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے، ارحم الراحمین ہے۔ تو آئیں کہ الحمدللہ الذی لا مضاد له فی ملکہ، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے، اللہ کے لیے ہیں کہ اس کی ملک میں، اس کی مملکت میں، اس کے مقابلے میں کوئی آنے والا نہیں، کوئی اس کا ضد نہیں، اس کا کوئی اپوزیشن نہیں۔ پوری کائنات، تمام مخلوقات اس کی قبضہ قدرت میں ہے۔ ولا منازع له فی امرہ، اور جب اس کا حکم چلتا ہے تو اس حکم کی خلاف ورزی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ منازع، نزاع یعنی سلطنت و حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے جب دو کوئی شخصیتیں یا دو کوئی طاقتیں ہوں تو کہہ رہے ہیں ولا منازع له، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس کے مقابلے میں کوئی اور
نہیں ہے، منازع نہیں ہے، یعنی اس کا مقابلہ کرنے والا حکم میں، اس کے امر میں کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی لا شریک لہ فی خلقہ، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس کی تمام مخلوقات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ خلق کرنے میں کوئی شریک ہے، نہ رزق دینے میں کوئی شریک ہے، نہ رحمانیت میں شریک ہے، اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ولا شبیہ لہ فی عظمتہ، اور اس کی عظمت و کبریائیت کے آگے اس کا کوئی مشابہ نہیں ہے، ہم مثل نہیں ہے، اس کا مثل نہیں ہے۔ اگر عظمت و کبریائیت ہے تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ دیکھیں یہاں تعریف، حمد و ثنا یعنی تعریف، یعنی اللہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس دعائے افتتاح میں ماشاء اللہ جو مضامین موجود ہیں، جہاں پہ خداوند عالم کی عظمت و کبریائیت کا ثبوت ملتا ہے، بہت ہے۔ اب انہی جملوں کو دیکھیے کہ ایک ایک جس جو حمد و ثنا اس اللہ کے لیے، جس میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پھر آگے الحمدللہ الفاشی فی الخلق امرہ وحمدہ، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس کی اپنی تمام مخلوقات میں ظاہراً بھی اس کی حمد و ثنا اور اس کا امر، اور باطناً بھی جو ہے کیا اس کا حکم اور اس کی حمد و ثنا ہے، واضح سی حمد و ثنا ہے تمام مخلوقات میں۔ الظاہر بالکرم مجد، اور اس کی سلطنت میں اس کا کرم اور اس کا جود و سخا واضح ہے، ظاہر ہے، پتہ ہے۔ الباسط بالجود ید، اور جود و سخا اور کرم میں اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے، کبھی اس نے اپنے ہاتھ کو بند نہیں کیا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے، یعنی گویا تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پیغام دے رہا ہے خداوند عالم کہ دیکھو کہ لا تجعل یدک مغلولہ، ولا تجعل یدک، کہ اے میرے حبیب معنی الآیہ کریمہ کہ تم اپنے ہاتھ کو بند نہ رکھو، یعنی گردن کی طرف لٹکا کے نہ رکھو۔ کنایا اور اشارہ ہوتا ہے انسان کا بخیل ہونے کا، کہ تم بخل سے کام نہ لو۔ ولا تبسط کل البسط، اور نہ ہی اس طرح سے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بالکل سے پورے کا پورا کھول دو، یعنی اتنا خرچ کرنے لگ جاؤ اس میں کہ جس میں تمہارے لیے کچھ بھی باقی نہ رہے، نہیں، بلکہ دونوں میں کام یہ ہونا چاہیے، طریقہ کار درمیانی راستہ، درمیانی طریقے سے، نہ بالکل کنجوسی بخل کے ساتھ کام کرے، اور نہ ہی بالکل سے جو ہے کیا اسراف میں نکل آئے، بلکہ کیا ہے اتنی مقدار میں خرچ کرے کہ جتنی مقدار کی ضرورت ہے۔ اسراف کی ممانعت کی ہے اور بخل اور کنجوسی کی بھی ممانعت کی ہے۔ الذی لا تنقص خزائنہ، اور پروردگار وہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس کے خزانے میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہوتی ہے جب وہ عطا کرنے لگتا ہے، اس لیے کہ اس کے خزانے ایسے بھرے پڑے ہیں کہ جتنا وہ عطا کرتا جاتا ہے اس کے خزانے میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ الذی لا تنقص خزائنہ، کہ اس کے خزانے کم نہیں ہوتے ہیں۔ ولا تزید کثرت العطاء الا جودا وکرما، اور نہ ہی خداوند عالم کا زیادہ سے زیادہ عطا کرنا، اس کا جود و سخا عطا کرنا اپنے بندوں کو کیا کرتا ہے، اس کے خزانے میں کم کرتا ہے، نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے۔ ولا تزید کثرت العطاء، زیادہ سے زیادہ عطا کرنا بڑھاتا نہیں ہے، کیا ہے، الا جودا، مگر یہ کہ اس کی سخاوت اور اس کا کرم ہے۔ جتنا بھی اس کا کرم بڑھتا جائے گا اس کے خزانے میں، خزانہ غیب میں، خزانہ علم میں، خزانہ مال میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ انہ هو العزیز الوہاب، بے شک اللہ ہی
عزیز ہے، صاحب قدرت ہے، صاحب طاقت ہے، اور وہاب اور عطا کرنے والا ہے۔ وہ خود طاقتور ہے اور اپنی مخلوقات کو، اپنے خاص بندوں کو طاقت عطا کرتا ہے، اور خود عزیز ہے اور اپنے بندوں کو عزت عطا کرنے والا ہے، طاقت عطا کرنے والا ہے۔ وہاب عطا کرنے والا، زیادہ سے زیادہ دینے والا، عطا کرنے والا ہے۔ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر، بار الہ، اے میرے پالنے والے، اے ہمارے پروردگار، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں قلیلا من کثیر، بہت ہی کم، چھوٹا سا، قلیل، جبکہ بہت زیادہ تیرے پاس ہے۔ میرا جو سوال ہے وہ بہت چھوٹا سا سوال ہے، چھوٹی سی مقدار میں سوال ہے، کم سے کم مقدار میں۔ ما حاجت بی الیہ عظیمہ، باوجود اس کے کہ میں تیری اس ذاتی اور اس زیادہ نعمتوں کا میں زیادہ ہی محتاج ہوں، تیرا باوجود محتاجی کے میں اتنا زیادہ طلب نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرا سوال بہت چھوٹا سا سوال ہے اور بہت کم میری طلب ہے۔ پالنے والے، میں تجھ سے جو سوال کر رہا ہوں، وَغِنَاكَ عَنْهُ قَدِيمٌ، اور جو میں سوال کر رہا ہوں اور جس کی میں التجا لے کر تیرے بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، تو اس سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے، اور تیری بے نیازی قدیم ہے، ازلی ہے اور ابدی رہے گی، یعنی تیری بے نیازی کوئی نئی چیز نہیں ہے، تو ازلی اور ابدی ہے تیری بے نیازی۔ پالنے والے، میرا سوال کرنا تیرے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور تیری بے نیازی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے جو میں سوال کر رہا ہوں۔ وَهُوَ عِنْدِي كَثِيرٌ، اور یہ میرا سوال اور جو میں تجھ سے طلب کر رہا ہوں، جو مانگ رہا ہوں، وہ میرے لیے بہت زیادہ ہے، لیکن وَهُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ يَسِيرٌ، اور لیکن تیرے لیے بہت آسان اور بہت ہی چھوٹی سی بات ہے، لیکن میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، میرے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اور میں جو تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ تو آئیں اس دعا کے ذریعے سے دیکھیں، اس دعا افتتاح میں جہاں پہ حمد و ثنا کے ساتھ دعا شروع ہو رہی ہے، اور الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جہاں سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو اس کی طاقت کا اقرار کیا گیا، اس کے وجود کا اقرار کیا گیا، اس کی وحدانیت کا اقرار کیا گیا، اب اس کے صفات ثبوتیہ کا اقرار کیا جا رہا ہے ایک کے بعد دیگرے، کہ تو ہی ہے رحم کرنے والا، تو ہی ہے پروردگار کرم کرنے والا، تو ہی رزق دینے والا، تو ہی ہمیں پیدا کرنے والا، اور تیری ہی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، اور تیری جود و سخا وہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ تیرا عطا کرنا اور تیرا عطا تیرا دینا تیرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور تو قدیم ہے، یعنی قدیم یعنی تو ازل سے بے نیاز چیزوں سے کہ جس کی ہم بھیک سے مانگ رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ سوال کرنا لیکن یہ بھیک میرے لیے بہت زیادہ ہے، لیکن تیرے لیے ایک معمولی سی بات ہے۔ تو ان دعاؤں سے، بالخصوص اس دعائے افتتاح سے، ہم اللہ کی بزرگیت، اس کا وجود، اس کی وحدانیت، اس کی عظمت، اس کی طاقت و قوت اور اس کی جبروتیت کا اقرار کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور بغیر دعا کے انسان اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور ایک مومن کے لیے دعا کرنے کے لیے سب سے بہترین موقع ماہ مبارک رمضان ہے، کہ جس میں انسان پوری یہ کوشش کرتا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا قریب ہوتا جائے اپنے پروردگار کے، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا نزدیک ہوتا جائے اپنے پالنے والے کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے۔ جب اس نے ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے تو پھر میزبان کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ مہمان کی شان کو دیکھتے ہوئے میزبان کی شان کو دیکھتے ہوئے مہمان کو اپنی پوری ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔